ہر ضرورت کا علاج۔ حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف فرماتے تھے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا، حضرت بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، مجھے طریقہ بتائے۔ فرمانے لگے، استغفار کر لو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی آیا، حضرت اس موسم میں تو بالکل بارش ہوئی ہی نہیں، اب تو مویشی بھی پانی کو ترستے ہیں، دعا فرمائیں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا، استغفار کر لو۔ ایک آدمی آیا، حضرت بڑا غریب ہوں، قرضوں نے جکڑ رکھا ہے، ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی مجھے اس کا طریقہ بتائیں۔ استغفار پڑھتے جاؤ۔ پھر ایک آدمی آیا، حضرت بڑی دل کی تمنا ہے کہ کئی سال ہو گئے شادی کو، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ حضرت میرا باغ تو ہے، مگر یہ دعا کرو کہ اس سال اس میں پھل زیادہ لگے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ حضرت میری زمین ہے، مگر اس میں پانی نہیں ہے، تو میں کچھ کنویں وغیرہ کھدوانا چاہتا ہوں، دعا کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پانی نکال دے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ اب ایک آدمی قریب ہی جو خدمت گزار تھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ ایک عجیب چیز ہے آپ کے ہاتھ میں آئی ہے کہ جو پوچھنے آتا ہے استغفار کرو استغفار کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو استغفار کا عمل ہے نا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ سچے پروردگار نے اپنے سچے کلام میں فرمایا، خلت استغفروا ربکم، تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، بارشوں کو برسانے والا، قحط دور کرنے والا، اور مال سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہارے باغوں میں اچھے پھل لائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں چشمہ اور نہر عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں بتلایا گیا ہے کہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ آدمی خوش ہوگا جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا ہوگا، اور قیامت کے دن اس کے نامۂ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا۔ ہم چلتے پھرتے بھی استغفار کر سکتے ہیں، کئی مرتبہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی استغفار کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ مشکل سے 100 دفعہ پڑھنے کی سعادت بھی قسمت والوں کو نصیب ہو